رات کے ساتھی اتنے نہیں جاتے تھے، 2-4 آدمی جاتے تھے۔ بارات جب شروع ہوئی، رات کے ساتھیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ راجستھان میں یا جہاں بھی ہے دیہاتوں میں شادی ہوتی، کالو سر کا نوجوان ہے، دلہا ہے، اس کی شادی ہوتی تھی راج پورے میں۔ گاڑی کوئی نہیں، چورو ضلع میں نہیں تھی، ایم ایل اے کے پاس نہیں تھی، تمہارے پاس کہاں سے ہوگی؟ چورو کا جو ایم ایل اے تھا اس کے پاس جیپ کھٹارا سا ہوتی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو جان جاتی تھی اونٹ پر۔ راجپورہ تو نزدیک ہے، کبھی کبھی جھنجھنو ضلع کانچ تک جاتی تھی بارات، تو بیچ میں ایک رات آ جاتی تھی جہاں رکنا پڑتا تھا، تو دلہن کے ساتھ میں زیور رہتے تھے، تو کہا کہ گھر کے اور گاؤں کے نہیں، گھر کے جو انکل تائے ہیں وہ ساتھ میں جائیں، کیوں؟ چھوری کے زیورات چوری ہو جائیں گے۔ یہ ہے رات کے ساتھی، اس کو ہم نے 1000 کا لشکر بنا کر غریب کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں۔ تجھے کس نے دعوت دی ہے؟ بغیر، کہتے ہیں نا کہ بلائے سے آئے وہ مہمان ہے، بن بلائے جائے وہ شیطان ہے، تو کون ہے؟ سمجھ میں تجھے کس نے بلایا ہے؟ چھورے کا باپ لے جا رہا ہے لیکن کھانا تو چھوری کے یار، چھوری کے باپ نے تجھے دعوت دی ہے، کہاں جا رہے دھوڑے کپڑے پہن کے؟ یہ غلط سسٹم ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف کالو سر کی بات تھوڑی ہے، سارے راجستھان کے سماج کا یہی حال ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا جب اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پھونک کے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پہ لگانے کی آتی ہے تو ہم بے دریغ لٹا دیتے ہیں۔ عید کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ امی عائشہ سے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، کیا بنایا ہے؟ عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے گھر فاقے پڑ رہے ہیں، 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہوتے، اخلاق تھے، چپ چاپ عید کی نماز پڑھانے چلے گئے۔ عید پڑھا کے جب واپس آئے تو مختلف پکوان تیار تھے۔ تعجب ہوا، عائشہ تو کہہ رہی تھی گھر میں فاقے ہیں، اتنے سارے پکوان کہاں سے آ گئے، یہ سارا اناج کہاں سے آ گیا؟ فرمایا آپ کا وہ داماد ہے نا عثمان، اس نے پورا اونٹ بھر کے بھیجا ہے اناج کا، مختلف چیزیں بھیجی ہیں، پنیر بھیجا ہے، چھوارے بھیجے ہیں، گھی بھیجا ہے، تو میں نے مالیدہ تیار کیا ہے، میں نے حلوہ بنایا ہے۔ نبی نے فرمایا عائشہ میری اور بیویاں بھی ہیں، ان کے گھر پہنچایا؟ فرمایا عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں پہنچایا۔ کیوں نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی کے ہر گھر پہ عثمان نے اونٹ بھر بھر کے بھیجا ہے، الگ الگ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینے میں قحط پڑ گیا، کاڑ پڑ گیا، دکاڑ قحط پڑ گیا، اتنا قحط سخت پڑا کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ مدینہ اب چھوڑنا پڑے گا۔ ابو بکر نے بڑی مشکل سے لوگوں کو روکا، جمعے میں اعلان کرواتے تھے کہ مدینہ چھوڑ کے مت جاؤ، اللہ کوئی رستہ نکالے گا، صبر کرو۔ ایک دن جمعہ پڑھ کے لوگ باہر نکلے تو دیکھا آسمانوں میں دھول اٹھی، کہا یہ دھول کیسی اٹھی ہوئی ہے؟ پتہ چلا اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہ اونٹوں کا قافلہ آیا تو وہ 1200 اونٹ تھے جو سامان سے لدے ہوئے تھے، 1200 اونٹ۔ اب یہ کئی دنوں کے لوگ اناج کے لیے ترس رہے تھے، اب ملک شام سے 1200 اونٹ اناج سے بھر کے آئے ہیں۔ پتہ چلا کہ 1200 اونٹ کا مالک عثمان بن عفان ہے۔ تو مدینے کے جو تاجر تھے نا وہ آگے بڑھے سب سے، تو عثمان یہ سارا مال ہمیں بیچ دو تاکہ ہم مدینے میں اس کو بیچیں گے، آپ ملک شام سے لائے ہو، آپ نفع لے لو، 1 من کے پیچھے 10 درہم لے لو، ہمیں دے دو۔ تاجروں کا خیال تھا جب اکٹھا لے لیں گے تو اچھی کمائی ہوگی۔ عثمان نے کہا کتنے دو گے؟ انہوں نے کہا 1 من کے پیچھے 10 درہم نفع۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا 20 درہم۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو تاجروں نے کہا 30 درہم نفع لے لو 1 من کے پیچھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو مدینے کے تاجر کہنے لگے مدینے کے سب سے بڑے تاجر سیٹھ تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے آپ سے زیادہ وہ دے رہا ہے جو دنیا میں 10 گنا دیتا ہے، آخرت میں 70 گنا دیتا ہے۔ میں یہ 1200 اونٹ بیچنے کے لیے نہیں لایا ہوں، غریبوں میں بانٹنے کے لیے لایا ہوں۔
1200 اونٹ کا سامان لدا ہوا، عصر کی اذان سے پہلے پہلے سارا بانٹ دیا۔ جو عثمان ہے جس کے احسان ہیں، اس عثمان کو اسی مہینے کی 18 تاریخ کو، آج 14 ہے، 18 تاریخ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لوگ صرف حسین کا رونا روتے، اس لیے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی شاید یہ چلے گی آگے۔ لوگوں کو صرف عثمان یاد ہے، نواسہ تھا۔ یہ نبی کا ڈبل جوائن نہیں دکھتا آپ کو؟ جن کے اتنے بڑے احسانات ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان کو بھی تو بے دردی سے شہید کیا ہے۔ وہ تو کربلا میں شہید ہوئے نبی کے نواسہ، یہ مدینے میں شہید ہوئے۔ مجھے بتاؤ کربلا اونچا کہ مدینہ اونچا؟ مدینہ اونچا ہے۔ صرف کربلا کیوں پکڑ لیا؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اسلام میں کوئی ایک شہید نہیں ہے، ان گنت ہزاروں شہید ہیں۔ اگر رونا دھونا شروع کرو گے تو پورا سال رونے میں چلا جائے گا، اتنے شہید ہیں اسلام میں۔ شہیدوں پہ اسلام رونے کی اسی لیے اجازت